Assalamu alaikum, dear students of Educators Baradari Campus, Gujarat. This is your online SST subject video lesson, class 7, History section, chapter number 2, the Mughal Empire Consolidation, part 1. Topics that we'll study will be topic number 2.1, 2.2, 2.4, and 2.5. Textbook pages number will be 14, 16, and 17. This is your video lecture number 7, and it is prepared by Sir Tuakar. So now let's continue. On page number 14, it is your chapter number 2 begins. The Mughal Empire Consolidation Part 1. मुगलिया खानदान का वो वसी तरीन इलाका जिसको बाद में सलाह मशवरा के साथ जोड़ा गया, मजबूत किया गया और उसको मज़ीद फैलाया गया. This is part 1 of that chapter. So what will I learn? इस chapter में मैं क्या पढ़ूंगा, क्या स्टडी करूंगा? So here we are. You will learn how the Mughal Empire became stronger with time. आप ये देखेंगे कि वक्त के गुजरने के साथ साथ जो मुगलिया खानदान था, जो मुगल एम्पायर था, वो किस तरह स्ट्रॉन्गर होता चला गया, किस तरह जो है वो मजबूत से मजबूतर होता चला गया. इन एडिशन इसके अलावा यू विल लर्न अबाउट द थर्ड मुगल एम्पायर अकबर. आप तीसरे मुगल एम्पायर जो हैं, जो मुगल बादशाह जो हैं, जो तीसरे नंबर पे जो बादशाह बने मुगलिया खानदान के बादशाह अकबर, उनके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे. एंड हाउ ही यूज्ड रिलीजन एज अ टूल, और किस तरह उन्होंने मजहब को, रिलीजन, इनके मजहब को उन्होंने एक टूल, एक हथियार के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल किया. टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन द एम्पायर, के ताकि वो अपने जो सल्तनत है, अपनी जो हुकूमत है, अपनी जो बादशाहियत है, उसको स्ट्रेंथन कर सकें, उसको मजबूत बना सकें, एंड कंसोलिडेट, और उसको जो इकट्ठा कर सकें और उसको मुस्तिद कर सकें. Let's come to the same page number 14. We have the topic 2.1, थर्ड मुगल एम्परर अकबर. बादशाह अकबर जो कि मुगलिया खानदान का तीसरे नंबर पे बनने वाला बादशाह था, उसके बारे में स्टडी करते हैं. अब्दुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर. अकबर का पूरा नाम था अब्दुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर. was born in 1542. वो 1542 में पैदा हुए. and succeeded his father, और उन्होंने अपने वालिद साहब की जानशीनी इख्तियार कर ली. सक्सीडेड, जानशीनी इख्तियार कर ली, यानी फोत होने के बाद उन्होंने बादशाहियत जो है खताज जो है वो अपने सर पे पहन लिया. हुमायूं, उनके वालिद साहब का नाम, बादशाह अकबर के वालिद साहब का नाम बादशाह हुमायूं था. He became the third Mughal emperor in 1556. 1556 में बादशाह अकबर जो है वो मुगलिया खानदान का तीसरा एम्परर, यानी तीसरा बादशाह जो है वो बन गया. When he was only around 14 years of age, और उस वक्त उनकी उम्र जो है सिर्फ 14 साल उनकी उम्र थी. अकबर was one of the most powerful rulers of the Mughal dynasty. मुगल खानदान, मुगल डायनेस्टी यानी कि मुगल खानदान से जो है मतलब जो है बादशाह जितने गुजरे हैं, उनमें से सबसे ताकतवर तरीन, पावरफुल रूलर्स, ताकतवर तरीन जो हुक्मरान गुजरे हैं, उनमें से एक बादशाह अकबर का भी नाम आता है. And he rapidly expanded the Mughal Empire under the guidance of the successful army chief Behram Khan. और बादशाह अकबर ने बेराम खान जो कि उनकी आर्मी का चीफ था, आर्मी का जो मेन कमांडर था, उनकी गाइडेंस में, यानी बेराम खान की गाइडेंस में, बेराम खान की रहनुमाई में उन्होंने काफ़ी सारी जंगें लड़ी, और उसके बाद वो जंगें जीती हुई, और जिसके नतीजे में क्या हुआ कि जो मुगलिया ख़ानदान का जो बादशाहियत का जो रकबा था वो बढ़ गया, एक्सपैंड हो गया बहुत तेज़ी के साथ, रैपिडली, बहुत तेज़ी के साथ. When Akbar had become the king, जब अकबर बादशाह बन गया, there was little of the Mughal Empire actually in his control. तब उसके उस वक्त जो है मुगलिया ख़ानदान का जो ज़ेर साया जो इलाका था, जिस इलाके पर उनकी हुकूमत थी मुगलिया ख़ानदान की, वो इलाका बहुत थोड़ा था. यानी कि जब अकबर बादशाह बना था और जब उसकी उम्र 14 साल थी, उस वक्त क्या था कि मुगलिया ख़ानदान के अंडर जो इलाका था, जिसके ऊपर मुगलिया ख़ानदान का जो की हुकूमत थी, वो इलाका बहुत थोड़ा था.
بیکاز آف ریبیلینس، بغاوتوں کی وجہ سے. ان فیکٹ در حقیقت دی سوریز ہیڈ اگین ٹیکن دلی اینڈ آگرہ. سوری جو کمانڈر تھا اس کا جو فوجی تھے انہوں نے دلی اور آگرہ پر پھر سے قبضہ کر لیا تھا فرام دی مغلز، اور مغلوں سے چھین لیا تھا آفٹر ہمایون's ڈیتھ، بادشاہ ہمایوں کی وفات کے بعد. دس از دی پکچر آف دی ایمپرر اکبر. یہ بادشاہ اکبر کی جو ہے یہ پکچر ہے. تو ہی لک لائک دس، سم تھنگ لائک دس. Okay, so the next topic is on the same page, page number 14, 2.2, اکبر اینڈ دی راجپوت. بادشاہ اکبر اور راجپوت خاندان کے جو افراد تھے یا جو مہاراجا تھے ان کے بارے میں ہم اس میں پڑھیں گے. بفور دی مسلم کانکویسٹ آف نارتھ اینڈ نارتھ ویسٹ انڈیا، نارتھ یعنی کہ شمال اور نارتھ ویسٹ انڈیا اور انڈیا کے شمال مغرب میں جو جنگیں لڑی گئیں اس میں مسلمانوں کے جنگیں لڑنے سے پہلے مچ آف دی ریجن واز رولڈ بائی دی راجپوت. اکثر یہ جو علاقے تھے یعنی کہ نارتھ اور نارتھ ویسٹ انڈیا کے جو تھے علاقے، یہ ان میں زیادہ تر جو ہے راجپوت خاندان کے لوگ رہتے تھے. نیچرلی قدرتی بات ہے when the Muslim power strengthened، جب مسلمانوں کی طاقت بڑھتی چلی گئی، دی راجپوت worked against the new found dynasty. تو راجپوتوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے یہ جو قبائل تھے، یا خاص کر یہ جو مغلیہ خاندان تھا، اس کے خلاف انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا، کاروائیاں کرنی شروع کر دیں. A major attempt made by the Rajputs to overthrow the Mughal Emperor Akbar was the Battle of ہلدی گٹی. ہلدی گٹی جنگ ہلدی گٹی کے نام سے جو ہے ایک جنگ لڑی گئی، اور جو کہ ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا ہلدی گٹی، وہاں پہ یہ لڑی گئی. اور وہاں پر راجپوت نے کہ یہ بہت بڑی جنگ لڑ کے تو انہوں نے کوشش کی کہ مغلیہ خاندان کا جو بادشاہ اکبر ہے اس کو ہرایا جا سکے اور اس کو جو ہے شکست دے کے تو وہاں پہ جو ہے انڈیا پہ قبضہ کیا جا سکے. However, البتہ the Rajput were defeated in the Battle of Haldi Gati in 1576. لیکن 1576 میں کی بات ہے کہ جب بیٹل آف ہلدی گٹی میں جو ہے جب راجپوتوں نے بادشاہ اکبر کے خلاف جنگ لڑ رہی تو وہ کیا ہوا کہ راجپوت جو جنگ میں ہار گئے، اور بادشاہ اکبر جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ پورے علاقے پر انڈیا پر جو اس نے قبضہ کر لیا اور اپنے جو رقبہ ہے حکومت کا اس کو جو ہے وسیع کر لیا. With the fall of چٹور، چٹور ایک علاقے کا نام ہے، تو شہر کا نام ہے چٹور. اس کے اوپر جب بادشاہ اکبر نے قبضہ کر لیا، دی راجپوت ریزسٹنس اگینسٹ مغل امپرر began to crack under immense Mughal pressure. تو کیا ہوا کہ مغلیہ خاندان کے شدید دباؤ کی وجہ سے جو راجپوت خاندان کے جتنے بھی سربراہ تھے یا جتنے بھی جو راجپوت خاندان کے جو حکمران تھے یا مہاراجے تھے، وہ کیا کیا کہ انہوں نے بادشاہ اکبر کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور مغلیہ خاندان کے جو ہے وہ زیر سایہ آ گئے. مینی راجپوت مہاراجا سرنڈرڈ، کافی سارے جو مہاراجا تھے راجپوتوں کے جو مہاراجا تھے انہوں نے سرنڈر کر دیا، یعنی کہ انہوں نے جو ہے گرفتاری دے دی اپنی. اینڈ کیم انڈر دی فلیگ آف دی مغلز، اور مغلیہ خاندان کے جو ہے وہ جھنڈے کے تلے نیچے اکٹھے ہو گئے. Now let us come to the topic number 2.4. This is on page number 16. The setting of the British foot. برطانیہ کا جو ہے وہ انڈیا پر قدم جمانا، انڈین سب کانٹیننٹ پہ قدم جمانا. While spiritual traditions were being celebrated in the Indian subcontinent, اس وقت جب انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے اسپرچل ٹریڈیشنز، روحانی رسم و روایات یا روحانی رسم و رواج جو ہے ان کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا، ان کو جو ہے ان کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر. The British in their small island in far off Europe did not have much to celebrate for.
تو برطانیہ کے جو لوگ تھے وہ انگلینڈ میں رہتے ہوئے، برطانیہ میں رہتے ہوئے وہ یورپ برصغیر یورپ میں ان کے پاس جو ہے وہ خوشیاں منانے کے لیے کوئی اتنا اچھا وقت گزر نہیں تھا ان کے ہاتھ میں تھا اس ٹائم پہ. The British were isolated because of religious differences from the rest of Europe. برطانیہ کے جو لوگ تھے وہ باقی جو یورپ کے جو ممالک تھے ان سے اپنے ریلیجیس ڈفرینسز، مذہبی اختلافات کی وجہ سے وہ ان سے علیحدہ ہو چکے ہوئے تھے اس ٹائم تک. موسٹ آف دی یورپین اسٹیٹس ور کیتھولکس. اکثر جو یورپ کی جو اسٹیٹس تھیں، جو ممالک تھے یورپ کے، وہ کیتھولک کرسچنس تھے. وچ مینٹ، اس کا مطلب تھا دیٹ کہ they were more traditional than their counterparts the Protestants. وہ ایسے ملکوں، ایسے یورپ کے ملکوں کے مقابلے میں جو کہ جن کو ہم پروٹیسٹنٹ کرسچنس کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں جو ہے یہ کیتھولک کرسچنس والے، کرسچینٹی والے جو ملک تھے، یہ بہت زیادہ ٹریڈیشنل تھے، یہ بہت زیادہ روایتی تھے، یعنی بہت زیادہ پرانے خلق کے یہ لوگ تھے. Because of the conversion to the Protestant faith, the British had caused the Pope to boycott them. چونکہ جو برطانیہ کے لوگ تھے وہ انہوں نے پروٹیسٹنٹ فیتھ اختیار کر لیا تھا، کرسچینٹی کا ایک اور انہوں نے ایک عقیدہ اختیار کر لیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں پروٹیسٹنٹ فیتھ، جو کہ کیتھولکس کے مقابلے میں زیادہ ماڈرن حالات کا جو کی جو کرسچینٹی ہے انہوں نے اس کو اختیار کر لیا. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، برطانیہ نے کیا کیا کہ اس نے اپنے پوپ، اپنے جو سب سے بڑا پادری ہوتا ہے ان کا اس ٹائم کا جو تھا، اس کو انہوں نے دباؤ ڈالا اس پہ، اس کو مجبور کیا کہ وہ باقی جو ملک ہیں یورپ کے ان سے وہ بائیکاٹ کر لے. Thus isolating the British Queen Elizabeth I and removing her from any trade or any other economic benefits Europe had to offer. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو برطانیہ کی جو کوئین ایلزابتھ I تھی اس کو جو ہے تجارت کرنے سے روک دیا گیا، ریموو کر دیا گیا، روک دیا گیا، اور ادر اکانومک بینیفٹس اور کسی بھی قسم کے جو ہے اکانومک بینیفٹس یعنی کہ معاشی فائدے حاصل کرنے سے اس کو منع کر دیا گیا، جو کہ یورپ اس کو آفر کر رہا تھا یا برطانیہ کو آفر کر رہا تھا. انٹرسٹنگلی دلچسپ بات یہ ہے دی اسلامک کیلیفیٹ آف دی آٹومن ٹرکس، کہ آٹومن ٹرکس یعنی کہ ترکی کا جو سلطنت عثمانیہ تھی، اینڈ دی مغل امپائر ان دی انڈین سب کنٹیننٹ، اور انڈین سب کنٹیننٹ کا جو مغل امپائر تھا، ان دونوں سلطنتوں نے کیا کیا، had become Britain's rescue in these hard times. یہ برطانیہ کے لیے جو ہے ان مشکل گھڑی میں، برطانیہ کی مشکل گھڑی میں یہ برطانیہ کے لوگوں کے لیے باعث نجات کا سبب بنے. They offered help by encouraging British trade that enabled them to survive through this rough and lonely period in British history. اور مغلیہ خاندان، مغلیہ سلطنت انڈین سب کنٹیننٹ کی اور ترکوں کی جو سلطنت عثمانیہ تھی، ان دونوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے برطانیہ کے لوگوں کو جو ہے انہوں نے انکریج کیا، ان کا حوصلہ بڑھایا اور ان کو آفر کی کہ وہ انڈیا اور ترکی میں آ کے جو ہے وہ جو تجارت کریں، اور اس طرح جو ہے انہوں نے جو ان کو یقین دلایا کہ اس طرح جو ہے وہ برطانیہ کے لوگوں کو اتنے رف یعنی کہ مشکل اور لونلی اور تنہائی والا جو پیریڈ ہے، تنہائی والا جو ٹائم ہے، جو کہ برٹش ہسٹری کا سب سے زیادہ مانا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل اور تنہائی والا جو ان کا وقت تھا برطانیہ کا، اس سے وہ اس کو نکال سکتے ہیں. On the same page number 16, we see that there is a map entitled with extent of British Empire in 1921. 1921 میں برٹش امپائر جو ہے، جو برطانیہ کی جو حکومت تھی یا جو سلطنت تھی برطانیہ کی، جو بادشاہی تھی برطانیہ کی، وہ کن کن علاقوں میں جو ہے دنیا کے کس کس ملک میں جو ہے وہ پائی جاتی تھی، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. وی ہیو ہیئر کینیڈا، اس میں تھوڑا کر لیتا ہوں. ویری گڈ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے پاس ہے کینیڈا، یہاں پر امریکہ، اس کے بعد ساؤتھ امریکہ کا ایک ملک ہے، اس کے بعد یہ افریقہ کی یہ جو ملک ہیں ان میں جو ہے یہ برطانیہ کی حکومت تھی. عرب کنٹریز میں جو ہے عراق، سیریا، جارڈن، فلسطین، یمن، عمان،
दुबई, अबू अमारात और उसके बाद कतर वगैरह इन इलाकों में जो है ये बरतानिया की हुकूमत थी। उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, उसके बाद बांग्लादेश और बर्मा में जो है बरतानिया की जो है वो हुकूमत रही है। उसके बाद मलेशिया में रही है हुकूमत, और उसके बाद ब्रुनाई में भी हुकूमत रही है, और इंडोनेशिया के कुछ इलाके में जो है वो रही है। ऑस्ट्रेलिया में हुकूमत रही है, न्यूजीलैंड में हुकूमत रही है बरतानिया की। उसके अलावा एक और मुल्क है ऑस्ट्रेलिया के पास, एक जजीरा नुमा मुल्क है पपुआ न्यू गिनी, यहाँ पर भी जो है वो बरतानिया की हुकूमत रही है।